السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام برداشت ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا زبانی کلامی شکر تو ادا کرنا ہی چاہیے، لیکن عملی شکر اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ان نعمتوں کو فراخ دلی سے آس پاس بسنے والوں میں بھی تقسیم کیا جائے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ یا اللہ پاک، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوسروں پر مہربان لازمی ہو، لیکن اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرانا سیکھیں، وہی آپ کے اچھے اخلاق کے اصل حقدار ہیں۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ وہ زندگی، نہ وہ سکون، نہ وہ اپنے، نہ وہ رشتے، نہ وہ دوستیاں، نہ وہ ہستی اور نہ وہ وقت۔ ہم اتنے بھی بدلے نہیں کہ بھول جائیں اپنوں کو۔ جب اپنوں کو ہی احساس نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں اور جو دکھ میں کام آئے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہیں۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ تکلیفوں کو بھلایا جا سکتا ہے مگر تکلیف دینے والوں کو نہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ حضرت علی: اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔